السلام علیکم۔ اللہ سبحان اللہ وَاعْلَمُوا واہ أَنَّ واہ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، حضور موجود ہے۔ اللہ اکبر تو سبحان کوئی یہ کہے کہ نہیں جی جب تک تھے تب تک تھے، وہ ہیں، تھے نہیں وہ ہیں ہیں واہ واہ اور رہیں گے۔ واہ 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 کل حشر کے دن بھی انہی کی شان دکھائی جائے گی، انہی کو مقام محمود عطا ہوگا، سبحان شفاعت اللہ کا صحرا انہی کے سر ہوگا۔ اللہ تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن نہ ماننے والے کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ تو ان کی رحمت کا، اختیار کا، شان کا انکار کر کے خود کو خالی کر رہا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں؟ اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 803 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ انی لاقربکم شبہا بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بالکل مشابہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے نماز تھی، یہاں تک کہ حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا سے جدا ہو گئے، دنیا کو داغ مفارقت دے دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2976۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال والذی نفسی بیدہ، وقال ابن عباد والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ 3 ایام تباعا من خبز حنطۃ حتی فارق الدنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو گندم کی روٹی سے لگاتار 3 دنوں تک آسودہ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ دنیا کو داغ مفارقت دے دیا۔ حتی فارق الدنیا، آپ لوگ یہ الفاظ نوٹ کر لیں، مختلف کتب احادیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حتی فارق الدنیا۔ طلاب علم ان الفاظ کو دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں، سرچ کریں گے تو آپ کو فارق الدنیا، حتی فارق الدنیا کے الفاظ ملیں گے، آپ اطمینان سے اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا بیان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4451۔ کہتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں وفات پائے، وفی یومی، اور میری باری کے دن، وبین سحری و نحری، اور میرے سینے سے لگے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اور میرے لعاب دہن کو آخری دن دنیا کے آخری دن
اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لعاب دہن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے آخری دن فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ فی آخر یوم من الدنیا، بخاری کے الفاظ ہیں یہ، فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ، اللہ رب العالمین نے میرے لعاب دہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جمع کر دیا فی آخر یوم من الدنیا، دنیا کے آخری دن، دنیا کے آخری دن، وہ اول یوم من الآخرہ، اور آخرت کے پہلے دن۔ دنیا کا آخری دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ یاد رکھیں یہ الفاظ، یاد رکھیں یہ الفاظ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5414، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ولم یشبع من خبز الشعیر، جو کی روٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسودہ ہو کر نہیں کھائے۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ، چاہے قبر میں چاہے زمین کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حوالی سے تشریف لائے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، تلوار سونت لیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اجلس، عمر بیٹھ جا، فابا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، فقال اجلس، دوبارہ کہا بیٹھ، فابا، فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ فمال الیہ الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ سننے کے لیے فوراً ہی لوگ متوجہ ہو گئے، وترکوا عمر، اور عمر کو چھوڑ دیا، فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بندگی کرتا تھا، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، موت سے دو چار ہو گئے۔ ومن كان يعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، موت نہیں آئے گی۔ قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ان آیات کی تلاوت کی ہے، کہا واللہ لکأن الناس لم یکونوا یعلمون، اللہ رب العالمین کی قسم، ایسا لگا گویا لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، ان اللہ انزلها حتی تلاها ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی۔ فتلقاها منہ الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے بعد تمام لوگ تلاوت کرنے لگے۔ فما يسمع بشر الا يتلوها، جتنے بھی انسان تھے تمام کے تمام انہی الفاظ کو اپنی زبانوں سے دہرانے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1241۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہو گئی، عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بیان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے،
وهو مسجى ببرد حبرہ کی چادر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا گیا تھا. فکشف عن وجهه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹایا. ثم اکب علیہ، پھر ٹوٹ پڑے. فقبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا. ثم بکا، پھر رونے لگے. فقال بأبی انت یا نبی اللہ، میرے باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے نبی. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. اما الموتۃ التي كتبت عليك فقد متها، رواہ البخاری، کہ جو موت آپ کے اوپر لکھی جا چکی تھی اس موت سے آپ دوچار ہو چکے. صحیح بخاری کے یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہیں. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کہاں ہے؟ یہ صاف اور صریح دلائل کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں. کہاں؟ جنت میں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1386، صحیح بخاری حدیث نمبر 1386. عن سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ کئی مقامات پر حدیث موجود ہے. والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنین، وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مومنین کا گھر تھا. واما هذه الدار فدار الشهداء، یہ گھر جو دیکھ رہے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے. وانا جبریل، اور میں جبریل ہوں. وهذا میکائیل، اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں. فرفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے. فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا. فاذا فوقی مثل السحاب، میرے اوپر بادل کے مانند تھا. قالا، جبریل اور میکائیل نے کہا ذاک منزلک، یہی آپ کی منزل ہے جنت کے اندر، جنت کے اندر یہی منزل ہے. قلت دعانی ادخل منزلی، تم دونوں مجھے اپنی منزل میں داخل ہونے دو. قالا، ان دونوں نے کہا، جبریل اور میکائیل نے کہا انہ بقی لک عمر، ابھی آپ کی عمر باقی ہے. انہ بقی لک عمر لم تستکملہ، ابھی وہ عمر آپ نے مکمل نہیں کی ہے. فلو استکملت اتیت منزلک، اگر آپ اپنی عمر مکمل کر لیں گے تو آپ اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے. حوالہ نوٹ کیجئے، المعجم الکبیر للطبرانی 6990، مسند احمد 20165، اسی طرح سے ابن حبان 4659، تاریخ بغداد. صحیح بخاری میں مختصراً اور مطولاً کئی مقامات پر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی منزل جنت کے اندر ہیں. حدیث نمبر نوٹ کیجئے 845، 1386، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، 2085 اور 2791 اور 3236 اور 6096. صحیح مسلم 2275، ترمذی 2294 اور ابو عوانہ فی الرؤیا کما فی اتحاف المہرہ والطبرانی 6988 اور 6989، بیہقی 188 اور البغوی 2053. یہ تمام حوالے جات میں نے اس لیے پیش کر دیا ہے تاکہ قبر پرست، مردہ فروش، مردوں کی دہائی دینے والے، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والے، اور اسی طرح سے یہ تبلیغی لوگ، دیوبندی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حیات اور دنیاوی زندگی مانتے ہیں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو داغ مفارقت دے دیا، حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کر لیا، اور یہ تمام کے تمام دلائل اور براہین
پیش کر دیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دیوبندیوں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، خاص طور سے دیوبندی حیاتی کو، اور اسی طرح سے بریلوی کو جو ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو قبر میں زندہ مانتا ہے. اللہ رب العالمین ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل جنت میں ہے. دعانی ادخل منزلی قال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی مکمل کی اور جنت میں داخل ہو گئے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو سے بچنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے. کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور